کیا شے ہے؟ یہ ذہن کیا ہے؟ کیا جسم کا گزارا ممکن ہے ذہن کے بغیر، یا ذہن جسم کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں ایک کتاب کے مطالعے کی صورت میں جس کا نام ہے خود سے خدا تک۔ ایک بار پھر میرے چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جسم اور ذہن دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے نفس کے یہ دونوں حصے ایک دوسرے کے ساتھ ایک معاہدے میں بندھے ہیں، اور وہ یہ ہے ایک دوسرے کے خاطر جینا، ایک دوسرے کی ہر حد تک ممکن مدد کرنا۔ انسان کے جسم کو چونکہ صرف اور صرف بھوک اور جنسی پیداوار سے غرض ہے، اس لیے یہی اس کی پہلی اور آخری ڈیمانڈ ہے جسے ذہن کو ہر صورت پورا کرنا ہے، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ نفس کا تیسرا حصہ یعنی حواس، سینسرز، اس ساری صورتحال میں غلاموں کا سا کردار ادا کرتے ہیں۔ جسم کی ہر قسم کی بھوک دور کرنے کے لیے ذہن انسان کو، چاہے وہ مرد کا ہو یا عورت کا، دنیا داری کے عظیم جال میں خود اپنی مرضی سے پھنسنا پڑتا ہے۔ یہ خالق کائنات کا منشا ول ہے کہ انسان کو آزمایا جائے، اس سے فرار ممکن نہیں ہے اور نہ ہی کسی بھی صورت قابل ستائش ہے۔ ذہن کے لیے سب سے ضروری کام جسم کو زندہ رکھنا اور اس کی ڈیمانڈ کو ہر وقت پورے کرتا رہنا ہے، کیونکہ جسم کی موت ذہن کی ناکامی ہے۔ اس چکر کو چلائے رکھنے کے لیے حواس کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے۔ حواس سینسرز کی مدد سے ذہن ہر وقت ہر طرف سے معلومات اکٹھی کرتا رہتا ہے تاکہ بچاؤ کے زیادہ سے زیادہ طریقوں، آئیڈیاز کا مالک ہو سکے، کیونکہ ہر صورت دنیا میں اپنا وجود قائم رکھنا ہے۔ تمام جانداروں میں صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے موت کا مکمل اور بلند ترین شعور ہے۔ یہ خوب جانتا ہے کہ اسے مر جانا ہے۔ موت کا خوف اسے ہر وقت بے چین رکھتا ہے۔ بے چینی جلد بازی کو پیدا کرتی ہے۔ انسان مرنے سے پہلے کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی۔ یقیناً یہ بہت جلد باز ہے۔ ذہن کی اولین جبلت عدم تحفظ، انسیکیورٹی کا احساس ہے۔ یہ ہر سانس کے ساتھ خود کو محفوظ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ نفس کو خدا سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے اللہ کے ہاں پلٹنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ خدا سے بھاگتا ہے، بیزار ہے اور خوف کھاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں رہنے کے لیے بنا ہے۔ اسے اپنے آپ سے ہمیشہ ہمدردی، سمپتھی ہے، اور یہ ایسا سفاک حاکم ہے جسے اپنے محکوم سے بے پناہ ہمدردی ہے، لیکن یہ کسی صورت اسے آزاد کرنے کو تیار نہیں۔ واضح رہے، نفس کے بارے میں جتنی بھی بات یہاں ہو رہی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے دنیا چھوڑ کر الگ ہو کر بیٹھ جانا چاہیے۔ اسلام میں کوئی ربانیت نہیں، اور اللہ پاگل شخص کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اسی وجود اور اسی ذہن کے ساتھ جینا ہے۔ خیالات سے مکمل نجات کبھی ممکن نہیں ہے۔ نفس کی پیچیدگیوں کو مکمل طور پر جان لینے کا دعویٰ صرف اور صرف دماغی خلجان ہی کہلایا جا سکتا ہے۔ اصل راز یہ ہے کہ ذہن کی فطرت ہے، جب یہ کسی شے کو جان لیتا ہے، اس شے کی اہمیت، طاقت اور ہیبت اس کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے کم ہو جاتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، یا پھر آپ کا خود ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ لوگ بدل جاتے ہیں۔ پہلے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ کے وقت کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ لوگ آپ سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی قدر کرنا چھوڑ جاتے ہیں، ان کی آپ میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ذہن کی دلچسپی ختم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے آپ کو مکمل جان لیا ہوتا ہے، اور اب آپ کے اندر کچھ نیا نہیں ہوتا جس کو جان لیا جائے، تو اس وجہ سے ان کی آپ سے جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نفس کا علم حاصل کر لینے کے بعد ذہن آہستہ آہستہ نفس کی قید سے آزاد ہو جانے کو ممکن سمجھنے لگتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ وہ صرف نفس نہیں ہے۔ جیسے جیسے آپ اس مطالعے کے سفر میں ہم سے جڑے رہیں گے، ویسے ویسے آپ پر
آپ کے نفس کے افعال، کمالات، اسرار اور کردار عیاں ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ آپ کے ذہن کے لیے نئی معلومات ہیں، یہ نیا ڈیٹا ہے۔ اس سے آگاہ ہو جانے کے بعد، ذہن میں اس کے نصب انسٹال ہو جانے کے بعد، آپ کی اہمیت آپ کی نظروں میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے اور آپ کے نفس کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ فاصلہ پیدا ہو جانے سے آپ خود کو خود سے الگ ہو کر دیکھنے کے قابل ہوں گے۔ آپ کے اندر نفسیاتی ارتقاء، سائیکولوجیکل ایوولوشن کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جسے میں سمجھتے چلے آئے ہیں آپ کو صاف نظر آنے لگے گا۔ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ خود ساختہ مسائل، نفس سے لا علمی کی وجہ سے پیدا ہونے والے نفسیاتی الجھنیں، دکھ، درد اور قرب، حسد، غصہ، نفرت اور انتقام، حد سے زیادہ آگے بڑھنے کی مبالغہ آمیز خواہش، اس بات کا بے کردار آپ کو کوئی نہیں سمجھتا، نہ ہی کوئی جانتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں۔ سب کچھ تحلیل ہونے لگے گا اور دھیرے دھیرے پردے کے پیچھے سے ایک باوقار، سلجھا ہوا، اللہ کی رضا میں راضی اور اس کی دوستی کے مزاج میں گندا ہوا، ساری دنیا کے لیے ترتاپا محبت ایک نیا انسان نمودار ہونے لگے گا۔ نفس کی تربیت اسے اصل علم کی فراہمی سے ہی ممکن ہے۔ اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا بلکہ اسے اللہ کی راہ میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنا ساتھی بنایا جاتا ہے، سب سے وفادار اور سب سے مخلص ساتھی، جو بغیر علم کے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ سفر تو ہر کوئی کرتا ہے، کوئی اپنے محبوب کے ہاتھوں میں ہاتھ لیے سمندر کے کنارے چہل قدمی کر رہا ہے، تو کوئی زندگی میں پریشانیوں میں گھرا ہوا اپنی مشکلات سے لڑ رہا ہے، ان کو حل کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے، کوئی ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے جہاز میں سفر کر رہا ہے، تو کوئی ٹوٹی بسوں میں ایک شہر سے دوسرے شہر اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ ایک سفر تو یہ بھی ہے جو آپ کا میرے ساتھ علم کی پیاس بجھانے کے لیے چل رہا ہے۔ اگر آپ کا ساتھ اسی طرح ہمارے ساتھ رہا تو آپ کے لیے نئی نئی معلومات، کتابوں کے مطالعات لاتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔